السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی گال پہ دل کا نشان ہے۔ ٹوڈے ایپیسوڈ۔ فرحاد منہ بنائے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ فرحاد، کھانا نہیں کھایا تو نے؟ اماں، مجھے نہیں کھانا، آپ چلی جائیں یہاں سے، مجھے ابھی اکیلا چھوڑ دیں۔ فرحاد کا موڈ اس وقت بہت خراب تھا۔ سریہ خالہ جلدی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ زید صاحب کو ان کے ہونہار بیٹے کا کارنامہ بتا کر بلکہ دو چار اپنے سے لگا کر جا چکی تھی، جس پر ابا نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ڈالی۔ رضیہ بیگم، آج اس سے کہہ دو کہ مفت میں بیٹھ کر بس روٹیاں ہی نہ توڑتا رہے، اٹھ کر خود بھی کوئی ہاتھ پیر ہلائے۔ جو عمر ماں باپ کو بٹھا کر کھلانے کی ہوتی ہے، اس عمر میں یہ خود آرام فرما رہا ہے۔ بس ایک آوارہ گردی کو ہی اس نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ زید صاحب کی ان باتوں سے وہ بھوکا پیاسا صبح سے ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ کوئی اسے چائے کتنا بھی کہہ کر لیتا، مگر اپنے آرام کے عادت سے مجبور وہ کوئی کام کرنا تو دور کی بات، پہلے کام ڈھونڈنے کو ہی تیار نہیں ہوتا تھا۔ پتر، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لے، اماں نے کہہ دیا نا مجھے کچھ نہیں کھانا، تو مطلب کچھ بھی نہیں کھانا، آپ جائیں یہاں سے۔ رضیہ اس کی ضد کو پتہ تھا، اس لیے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ شیریں ہے تو میری زباں، فرحاد ہوں میں الفاظ تیرا۔ فرحاد چھت پر چکر لگاتا اونچی آواز میں گانا بول رہا تھا۔ جب وہ گال کا ظالم تیر لیے چھت پر سوکھے کپڑے اتارنے آئی تھی، ایک نظر اس کو دیکھتا اور سوکھے کپڑے اتارنے لگی۔ ظالم، ایک نظر کرم ہم پر بھی کر دو، تمہاری ایک مہربان نظر کے لیے دیوانہ بنا پھر رہا ہوں۔ فرحاد دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ شیریں اس کے دل کی فریاد خوب سمجھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ فرحاد کو پسند نہیں کرتی، اس کی کچھ بیوقوفوں جیسی حرکتیں اسے پسند بھی تھی، خاص طور پر وہ جس انداز سے رکا پھینکتا تھا اور پھر پکڑے جانے پر سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا تھا، تب شیریں کو بہت مزہ آتا اور دل ہی دل میں بہت ہنستی تھی۔ فرحاد جیسا بھی تھا اسے پسند تھا، مگر وہ اسے کوئی گرین سگنل فی الحال دینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جب تک وہ کسی کام پر نہیں لگ جاتا تھا وہ اس پر اپنی پسند ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرحاد نے پھر وہی گانا لگانا شروع کر دیا کہ شاید گانے کے بول سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ شیریں تو ہے تو میری زبان، فرحاد ہوں میں الفاظ تیرا، یوں قریب ہو تو چھو۔ ارے یہ کیا؟ شیریں نے سرخ دوپٹہ رکھ کر اس کے منہ پر دے مارا۔ مقصد اس کا منہ بند کروانا تھا، جو ہو چکا تھا۔ وہ باقی کپڑے لیے سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ فرحاد اس دوپٹے کو شیریں کی محبت ابتدائی سمجھتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور پھر اسے من پسند ریڈیو شروع ہو گیا۔ فرحاد، یہ تو صبح کہاں چل دیا؟ ٹھیک ہے، ناشتہ تو کر لے۔ رضیہ بیگم نے اسے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر جاتے دیکھا تو بولی، اماں آج اتوار ہے نا، تو اس لیے کاشی کے ساتھ اپنے باقی دوستوں کی طرف جا رہا ہوں۔ فرحاد نے بالوں کو کنگھی کرتے انہیں اطلاع دی۔ اتوار تو تم ایسے کہہ رہے ہو بیٹا جی جیسے پورے ہفتے سخت کام کرنے کے بعد ایک ہی دن ملتا ہے تمہیں گھومنے پھرنے اور آرام کرنے کے لیے۔ زید صاحب نے اس پر طنز کیا، ابا میرے دوستوں کو ایک ہی دن ملتا ہے نا، اب اگر اس ایک دن میں بھی میں ان سے نہ ملنے جاؤں تو کتنا برا لگے گا نا انہیں۔ فرحاد نے اپنی طرف سے انہیں بڑے پتے کی بات بتائی، نہ جانے کیسے دوست ہیں جو خود تو کام پر لگ گئے ہیں اور تجھ تو نکما نکٹو چھوڑ دیا ہے، سارا دن گھر پر پڑا رہ کر تو بور نہیں ہوتا ہمارا دل جلانے کے لیے۔ زید صاحب نے اس کے ساتھ اس کے دوستوں کو بھی کوسا۔ فرحاد ابا کی کوئی اور بات سنے بغیر نکل گیا۔ اپنے بارے میں تو وہ ہر بات برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے دوستوں کی مٹی پلیت ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کاشی اب نکل بھی آ باہر، اور کتنی دیر لگائے گا تیاری میں؟ تو ایسے جیسے سجے بیٹھا ہے جیسے پہلے دن کی دلہن۔ فرحاد دروازے کے باہر کھڑا کاشی کو آوازیں لگا رہا تھا، جبکہ اس کی آواز سن کر شیریں سیڑھیاں اترتی کھڑکی پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ فرحاد
لیمن کلر کی شرٹ اور بلو جینس میں مبلوس بالوں کو سلیقے سے بنائے نکھرا نکھرا سا باہر کھڑا ہوا تھا۔ شرین 24 سال کی تھی جبکہ فرحاد اس سے 1 سال چھوٹا ہی تھا مگر لگتا اس سے بڑا تھا۔ ارے یہ چھپ چھپ کر کسے دیکھا جا رہا ہے؟ سونی نے پیچھے سے آ کر اسے ایک دم ڈرایا۔ اوہ فو سونی، تم نے تو ڈرا ہی دیا مجھے، میں بھلا کس کو دیکھنے لگی؟ میں تو سبزی والے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا بات کر رہی ہو باجی، اتنی بری چوائس ہے آپ کی؟ وہ موٹا بھدا سبزی والا؟ توبہ ہے بھائی، چپ کر سونی، کیا اولفل بکی جا رہی ہے؟ میں تو سبزی والے کو اس لیے دیکھ رہی تھی کہ اگر دروازے تک آیا تو جا کر سبزی لے لوں گی۔ او اچھا، مگر مجھے تو کیا آپ شاید ساتھ والے فرحاد بھائی کو دیکھ رہی ہیں؟ سونی یہ کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تو شرین فوراً سامنے ہو گئی۔ اوف وہ کیا دیکھ رہی ہو، باہر جاؤ، نیچے جا کر سبزی لو۔ سونی اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ شرین نے اس کو آرڈر دیا۔ ٹھیک ہے چھنو آپی، جا رہی ہوں، سونی نے منہ بناتی ہوئی بولی۔ سونی تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے چھنو مت بولا کر؟ ارے کیوں نہ بلایا کروں، اماں بھی تو شروع سے آپ کو اسی نام سے بلاتی ہیں، اب مجھے بھی عادت ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں؟ چلیں اگر آپ کہتی ہیں تو آئندہ نہیں کہتی، ویسے اس سے پہلے تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا۔ کس سے پہلے؟ شرین نے پوچھا۔ یہ فرحاد بھائی کی چھنوں والا گانا لگانے سے پہلے۔ سونی ایک آنکھ دباتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ سونی کی بچی بہت تیز ہو گئی ہو نا تم؟ شرین اس کی بات پر ہنسی اور دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی مگر فرحاد شاید جا چکا تھا کیونکہ کاشی کی پھٹ پھٹی باہر نکلی تھی۔ باجی اب آ جائیں، نیچے سبزی لے لی ہے میں نے، بنا لیں آ کے، کیونکہ میں تو جا رہی ہوں نہانے۔ سونی سبزی والا شاپر تخت اور رکھ کر صحن میں بنے واش روم میں گھس گئی۔ شرین کچن میں برتن لیتی